بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک فرشتے سے ملاقات کی۔ اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تم اپنی وہ صورت مجھے دکھاؤ جس سے تم مومنوں کی روح قبض کرتے ہو۔ کہا اچھا میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لباس حسین نوجوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا کہ کیا ممکن ہے تم مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس سے تم فاجروں کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے کہا آپ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں۔ کہا بہتر ہے کہ میری جانب سے آپ منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک مرد سیاہ شکل سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے۔ اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت میں نظر آئے۔ فرمایا اے ملک الموت اگر فاجر تم کو اس صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہ کافی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کی تھی۔ تو حدیث میں مقول ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم آپ ضعیف ہو گئے، خدا سے دعا کیجئے کہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنے خلیل قرار دیا ہے، اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی ہاں ایک عقل مند لڑکا تمہیں عطا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری کے 3 سال تک منتظر رہے۔ پھر خدا کی طرف سے وہ موقع آیا جب حضرت سارہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ موت کے قریب ہونے کو ہیں، آپ ایسا کریں کہ خدا آپ کی موت میں تاخیر کرے اور عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ لمبی زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا کہ جیسا کہ حضرت سارہ نے التماس کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ جس قدر چاہو تم کو زندگی عطا کر دوں۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا خدا سے دعا کیجئے جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہو آپ کو موت نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کی خبر حضرت سارہ سے بیان کی تو حضرت سارہ نے کہا خدا کا شکر کیجئے اور کھانا پکوائے اور فقیروں اور اہل حاجت کو تقسیم کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور نبینا برا شخص بھی تھا جس کے ساتھ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص بھی تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا، جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لقمہ دائیں سے بائیں ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پہ جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک نوالا پہنچایا، پھر اس نبینا نے دوسرا نوالا لیا، اس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اسی کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس کے اس حال کے سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا آپ اس مرد کا جو حال دیکھ رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے پہلے تو مقرر کر چکا ہے، کیونکہ اس حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا، کہا السلام علیکم یا ابراہیم، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ فرمایا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو؟ ملک الموت نے کہا جی میں اسی لیے آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہذا قبول کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟
मलकुल मौत वापस गए और कहा कि अल्लाह ताला ने तो सुना कि जो कुछ तेरे खलील इब्राहिम ने कहा। फिर अल्लाह ताला ने उनको वही की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ और कहो, कभी तुमने देखा है कि कोई दोस्त अपने दोस्त की मुलाकात को नापसंद करे? दोस्त वो है जो अपने दोस्त की मुलाकात का आरजूमंद हो। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राजी हो गए और जब आप अलैहिस्सलाम मनासिक हज से फारिग होकर शाम की जानिब वापस गए तो वहीं आपकी रूह कुद्स आलम कदस की जानिब रवाना हो गई। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।